کیا گھروں کو لائٹوں سے سجانا مناسب ہے؟ اگر نہیں تو تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ گھروں کو ربیع الاول کے موقع پہ لائٹوں سے سجانا بدعت عمل، اس میں ہمارا ان سے اختلاف۔ ساری باتیں تھوڑی صحیح ہیں ان کی، ہم نے کب کہا؟ کیونکہ صحابہ کرام اس طرح سے ربیع الاول نہیں منایا کرتے تھے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے آپ قربانی دیں تو یہ عشق رسول کی دلیل ہے۔ ختم نبوت کے لیے آپ نبی کے نام پہ لائٹیں جلائیں، بتیاں جلائیں، حلوے پکائیں، یہ پھر کیا ہو جائے گی؟ معاملہ خراب ہو جائے۔ آخری بار جو آپ نے بیان کیا تھا کہ قرآن میں ہر جگہ پہلے مرد کا ذکر آیا ہے پر کسی جگہ لڑکی کا ذکر پہلے ہے۔ قرآن میں جس کی بیٹیاں ہوئی وہ اچھا ہے اور جس کے صرف بیٹے ہیں وہ بھی اچھا ہے اور جس کے دونوں ہوں وہ بھی اچھا ہے، تو پھر حدیث میں نبی نے لڑکیوں کو کیوں فضیلت دی ہے کہ جس کی اولاد لڑکی ہو وہ جنت میں جائے گا؟ بھائی دیکھو، قرآن نے تو لڑکوں کی نعمت کو بطور نعمت کے زیادہ بیان کیا، کیونکہ لڑکا جو کام کرتا ہے وہ لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ لڑکوں سے آپ کی نسل چلے گی، لڑکی سے نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہو؟ اور کیا نام ہے آپ کا، لڑکے پہ اسی وجہ سے 2 بکرے رکھے گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ لڑکے جب آپ کی لڑکوں کی شرح پیدائش زیادہ ہوگی تو آپ کا گروتھ ریشو بڑھے گا، لڑکیاں آپ کا ریشو نہیں بڑھائیں گی، جس گھر میں جائیں گی اس خاندان کو بڑھائیں گی وہ۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا میرا اپنا خاندان بڑھے، تو آپ کا جو اپنا خاندان بڑھے گا وہ بیٹوں سے بڑھے گا، وہ بیٹیوں سے نہیں بڑھے گا۔ پھر دین کے لحاظ سے بھی بیٹے جو کام کر سکتے ہیں وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی۔ صدقہ جاریہ اگر اچھی لائن میں لگا دیا آپ نے اس کو، تو بیٹے آپ کے لیے کیا بنیں گے؟ صدقہ جاریہ زیادہ بنیں گے۔ بیٹیاں دین کا کام کرتی بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے پردے کی پابندی ہے، پھر شوہر کی اطاعت فرما برداری، ان پہ بہت ساری شریعت نے حدود کھینچی ہوئی کہ وہ اتنی آزاد نہیں ہے۔ تو آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے گھر بار کا زیادہ خیال نہیں کرتی، اپنے شوہر اور بچوں کا، البتہ وہ ویسے محلے کی خواتین کی خدمت بھی بہت کرتی ہے مالی لحاظ سے، مگر اپنے گھر اور بچوں سے غافل ہے۔ دوسری وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر اور بچوں کو زیادہ توجہ دیتی ہے، لیکن محلے پڑوس کی خواتین کی مالی خدمت یا دوسری خدمت میں وہ پیچھے ہے۔ تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ میں نے کہا یہ دوسری خاتون جو اپنے گھر کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے، شریعت کی نظر میں یہ زیادہ افضل ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ وہ بھی ٹھیک ہے، کام کر رہی ہے، پڑوس میں جو خواتین ہیں ان کی خدمت کر رہی ہے، لیکن شریعت عورت کو کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا گھر سنبھالو۔ اللہ نے عورت کو گھر کے لیے، مردوں کو باہر کے کاموں کے لیے، مرد سفر بھی کریں گے، مرد عورت گھر کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو گھر میں رسی سے باندھ کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، آپ کہیں جائیں تو ان کو اپنے ساتھ سفر پہ بھی لے جا سکتے ہیں، کہیں تفریح مقامات پہ بھی لے جا سکتے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ اس کی اصل کیا ہے؟ وہ گھر کی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ اگر وہ گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے گھروں میں۔ تو اب جو اصل کام ہے، میں نے عرض کیا کہ بیٹے جو کام کرتے ہیں وہ بیٹیاں، حضرت مریم نے منت مانی تھی نا، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ اللہ میرے لڑکا پیدا ہوگا میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ جب حضرت مریم پیدا ہو گئی تو وہ کیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ لڑکی لڑکے کی طرح تھوڑی ہو سکتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس لڑکی کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ یہ جتنا اللہ اس سے کام لے گا اتنا تو کسی خاتون سے اللہ نے کام نہیں لیا ہوگا، تو ایک اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا ان کے حضرت مریم کی والدہ کے اخلاص کی وجہ سے، لیکن ایک عمومی قانون یہی ہے۔ تو اس وجہ سے عمومی طور پر دیکھا جائے تو بیٹا بڑی نعمت ہے بیٹی کی نسبت، بشرطے کہ انسان کا بچہ بنے وہ، کیونکہ بیٹے آج کل جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا وہ نعمت کے بجائے کیا ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، جگہ جگہ پی کے تھوک رہا ہے، اور جناب رات 2 بجے آ رہا ہے گھر پہ۔ تو یہ تو نہ ہی ہوتا، تو خیر یہ تو نہیں میں کہہ سکتا نہ ہی ہوتا اچھا تھا، لیکن یہ کہ یہ کوئی اتنی اس سے اچھی تو وہ بیٹی ہے آپ کی جو گھر کی 4 دیواری میں ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے۔ لیکن اگر صحیح معاشرہ ہو، صالح معاشرہ ہو، تو شریعت میں بیٹے کی زیادہ اس لحاظ سے ویلیو ہے۔ رہا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی بشارت دی، بیٹوں کی کفالت پہ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے، وہی وجہ ہے کہ جب بیٹیوں سے وہ کام آپ نہیں لے سکتے جو بیٹوں سے لے سکتے ہیں، تو بعض دفعہ انسان کو بیٹیاں بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تصور ہمارے دماغ سے نکالا ہے کہ ان کو بوجھ مت سمجھو، بیٹے کی کفالت پہ جنت کی ضمانت نہیں لے رہا، ان کو پال پوس کے جوان کیا
اور بالغ ہونے کے بعد مناسب جگہ ان کی شادی کر دی تو میں جنت کی گارنٹی لے رہا ہوں. وہ گارنٹی اسی وجہ سے لی جا رہی ہے کہ ان کو پالنا مشکل ہے اور بیٹے کو پالنا عرف میں آسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیٹا بازو بنے گا. اب آئیے سمجھ میں بات. تو اخروی لحاظ سے اس پہلو کو دیکھا جائے تو بیٹیاں زیادہ بڑی نعمت ہیں. ہمارے ایک استاد سے ان کے بیٹیاں ہو رہی تھی. یہ بھی پٹھان لوگ جو ہے نا وہ بیٹوں کے زیادہ وہ ہوتے ہیں, ان کے تو پھٹے بازیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ یار بیٹا ہے تو لڑے گا. تو وہ پٹھان تھے, ان کے جناب بیٹیاں ہی بیٹیاں, 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی. تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار مجھے بڑا ہوتا تھا یار بیٹا کیوں نہیں ہو رہا. کہہ رہے میں نے جب یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور انہیں بالغ کرنے کے بعد صحیح جگہ ان کا رشتہ کر دیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں. کہتے ہیں مجھے کہا میری 6 بیٹیاں ڈبل ضمانت, اور کیا چاہیے بھائی. کہہ رہے میں اتنا خوش ہوا, مجھے بیٹے کی چاہت ختم ہو, ایسی تسلی ہو گئی. جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال میں اتنا نیٹ کلین نکلے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہے تو اتنا نیک ہے تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائے. ہمیں تو بیٹیوں کو پیش کرنا پڑے گا, ہمیں تو جو ہے یہ پیش کرنا پڑے گا کہ اے اللہ ان سے میرا دنیاوی کوئی مفاد, بولو بھائی, نہیں کوئی دنیا کا مفاد, کوئی کاروبار میں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دینا تھا. میں نے ان کو جو تعلیم دی اس لیے نہیں کہ کما کے مجھے کھلائیں گے. ایسے ہڑ حرام بھی ہے جو بیٹیوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں کما کے کھلائیں. کوئی مفاد نہیں تھا, اور پھر ان کے لیے رشتوں کی پریشانی کی درد سر بھی میں نے اٹھایا. تو یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس پر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے, اتنی بڑی ضمانت ہے کہ پھر جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا زیادہ اور وہ صحیح طریقے سے ان کو پال رہے ہو, خدمت کر رہے ہو, میرے سامنے جب ان کی کوئی برائی کرتا ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو کیا کر دے گا, ویسے ہی معاف کر دے. بولے گا اس نے اتنی خدمت کی ہے, اتنی بچیوں کو اتنی محبت دی ہے اور اتنا ان کی جو ہے نا خیال کیا ہے, تو تم تو ان برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو, مگر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا, کیونکہ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا نا, بیلنس ہوگا. ہاں بدماشیوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے تو پھر ایک الگ بات ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس کی بیٹیاں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں جو کرتا رہوں چاہے میری تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے. تو بھائی قیامت کے دن جو ہے نا جہاں بیٹیوں کی کفالت پر جنت کی ضمانت ہے, وہاں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن میں جہنم کی ضمانت بھی ہے, جہنم کی گارنٹی بھی ہے. تو پھر قیامت کے دن بیلنس ہوگا کہ گناہوں کا جو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا, لیکن اگر گناہ کی نوعیت اتنی بڑی, قتل کا گناہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اس طرح بعض جرائم ایسے کہ وہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے تو ان میں بھی اتنی سزا جتنی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی. بیٹیوں کی سفارش کی وجہ سے بہرحال اس سزا میں کمی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, 3 بیٹیوں اور حدیث میں 3 بہنوں کا بھی ہے. بعض دفعہ باپ نہیں ہوتا تو بیٹیاں کس کے ذمہ داری پہ آ جاتی ہیں؟ بھائی کے. تو آپ نے فرمایا کن لہو حرزم من النار, یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائیں گی, دیوار بن جائیں گی کہ اللہ ہمارے باپ کو ہماری نگاہوں کے سامنے کیسے جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہونا. مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ پریشان نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہے کہ اسے جنت کمانے کا ایک ذریعہ مل گیا. دوسری بات یہ جو میں نے کہا کہ بیٹا عمومی طور پہ دیکھا جائے تو بڑی نعمت ہے, بیٹی چھوٹی نعمت ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہونا یعنی اگر بیٹے ہی بیٹے اور بیٹیاں بالکل بھی نہ ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر بیٹے مل گئے ہیں تو پھر بیٹیاں ہونا بڑی نعمت ہے, کیونکہ قرآن نے سب سے پہلے جو نعمت ذکر کی نا, فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹے درجے کی نعمت ہے کسی کو صرف بیٹیاں ملیں, اس سے بڑے درجے کی نعمت ہے صرف بیٹے ملیں, اور اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملیں. کیونکہ ماں باپ کو, والدین کو اپنے خیالات کا اظہار کے لیے, محبت کے اظہار کے لیے, بڑھاپے میں خدمت کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف بیٹیاں پوری کر سکتی ہیں, بیٹے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. یہ جو اللہ نے انسانوں میں محبت کے رشتے قائم کیے نا, ان کی بہت ساری اقسام ہیں, اور انسان کو ہر قسم کی محبت چاہیے. جیسے ہمیں جسمانی خوراک چاہیے نا, روٹی بھی چاہیے, گندم, اگر آپ صرف گندم ہی کھاتے رہیں تو ڈاکٹر کہے گا آپ میں آئرن کی کیا ہو گئی ہے,
بولو بھائی کمی ہوگی. گندم میں آئرن ہے مگر بہت زیادہ نہیں. زیادہ آئرن کس میں ہے؟ پالک میں اور سیب میں. تو آپ سیب بھی کھائے کریں. اگر آپ نے صرف سیب ہی کھانا شروع کر دیا تو پھر کس چیز کی کمی ہوگی آپ میں؟ جو پروٹین آپ کو گندم سے ملتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ تو ہر طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی متوازن غذا کھاؤ, دودھ بھی پیا کرو, کبھی کبھار کھجور بھی کھا لیا کرو. ویسے جس کا معدہ بالکل صحیح ہو نا اور فٹ فاٹ چل رہا ہو, وہ صرف گندم بھی کھائے گا نا تو فٹ فاٹ چلے گا. بتا دوں آپ کو. یہ تو آج کل صحتیں خراب ہو گئی ہیں کہ گندم پوری ہضم ہی نہیں ہوتی, ورنہ گندم میں ہر چیز اللہ نے رکھی ہے. جس کو روٹی مل گئی ہے اس کو دنیا کی ہر نعمت بولو بھائی مل گئی. لیکن بہرحال صحتیں صحیح نہیں ہے, صرف گندم پہ گزارا نہ کریں, کھا لیا کریں. ویسے بھی کون سا مجھ سے پوچھ کے کھا رہے ہیں آپ, کھائیں گے ہی نا. تو اسی طرح انسان کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کی محبتیں چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ مختلف قسم کی محبت. باپ دادا سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ محبت اولاد سے بولو نا یار نہیں ہوتی. الگ نوعیت ہے محبت. بیوی سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ بہنوں سے نہ صرف یہ کہ ہوتی نہیں ہے بلکہ اس قسم کی محبت بہنوں سے رکھنا حرام ہے. بہنوں سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ بیوی سے بولو نا بھائی. عورت کو اپنے شوہر سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے بھائیوں سے نہیں ہوتی. بھائیوں سے جس قسم کی ہوتی ہے وہ شوہر سے نہیں ہوتی. اسی طرح بیٹے سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ بیٹی سے نہیں, اور بیٹی جس قسم کی محبت دیتی ہے اور باپ بیٹیوں کو جس قسم کی محبت دیتا ہے اس محبت کا لین دین باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں ہوتا. نہیں یار میرا خیال. اس لیے جس گھر میں صرف بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں وہ گھر ادھورا ہے, وہ گھر نامکمل ہے. جس میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں وہ گھر بھی بولو نا یار نامکمل ہے. جس گھر میں بیٹے بھی ہیں, بیٹا نہیں بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں, وہ گھر وہ فیملی کیا ہو گئی ہے؟ مکمل. اور قرآن نے کیا کہا؟ جو بڑی نعمت بیان کی ہے قرآن نے, اس کو غور سے سمجھیں. قرآن نے کہا او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تمہیں ذکران بھی دے اور اناس بھی دے. ذکران ذکر کی جمع ہے, لڑکے کو کہتے ہیں. ذکران عربی میں جمع کرنا کم سے کم 3 فرد ہونے چاہیے, تو کم سے کم 3 لڑکے, اور اناس بھی انثى کی جمع کم سے کم 3 لڑکیاں. تو کم سے کم 6 بچے ہوں جن میں 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوں تو آپ کی فیملی ابھی مکمل ہوئی ہے, اکمل نہیں ہوئی, کمپلیٹ ہوئی ہے. کمپلیٹ کا پہلے درجے پر ہے. پولیس کا بھی نہیں کہہ سکتا, وہ تو لاٹیاں برسا رہی ہے. پولیس ساری اسلام آباد میں گئی ہوئی ہے, اب کیسے پولیس بلاؤں میں؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ کمپلیٹ کا ایک مطلب تو بھائی کمپلیٹ ہو گئی اب روک دو, یہ مطلب اس معنی میں کمپلیٹ نہیں. کمپلیٹ کا مطلب خاندان کو آباد کرنے کے لیے جس قسم کے اور جتنے افراد چاہیے تھے وہ افراد کی کم سے کم مقدار آپ کے پاس آ گئی ہے. اب آپ کی فیملی تکمیل کے ابتدائی مراحل میں بولو بھائی داخل ہو گئی, یعنی اب آپ کا گھر آباد ہو گیا ہے. باقی اب یہ کتنا آباد ہوگا اس میں اور برکت ہو, اللہ اور برکت دے آپ لوگوں کو اپنے خرچے پہ. ٹھیک ہے نا, کہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے, کتنے اچھے بچے دیتے, اب چھٹا بچہ ہو گیا, اب خرچہ نکالو اس کا. لوگ ایسے بھی ہیں. آپ نے بولا تھا آپ نے بولا تھا حضرت, تو بھائی میں نے بولا تھا آپ کے اپنے خرچے پہ بولا تھا. تو اولاد کی جو نعمت ہے نا, اس نعمت میں ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خاندان. کمپلیٹ کا وہ معنی نہیں کہ کمپلیٹ ہو گئی, کمپلیٹ کا معنی یہ کہ ابھی آپ کی فیملی بن گئی ہے. اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک مکمل فیملی جو ابھی پہلے اسٹیپ پہ آئی ہے. اس سے پہلے آپ ایک مکمل فیملی کے پہلے اسٹیپ پہ بھی نہیں تھے, آپ کی ادھوری فیملی تھی. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں. 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیوں سے آپ کی فیملی بنے گی حقیقی معنوں میں. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو بتاتا ہوں, ورنہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی. اس کی سائنٹیفک لاجک یہ ہے کہ یاد رکھو, جیسے آپ کو اولاد کی ضرورت ہے ایسے ہی اولاد کو بھی بھائی بہنوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ بیٹے اور بیٹی کو جیسے باپ چاہیے, لڑکے کو بہن بھی چاہیے اور لڑکے کو بھائی بھی چاہیے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اگر میرے بہن بھائی نہ ہوتے تو میری زندگی ادھوری ہوتی. ہم نے بچپن میں بڑا کھیلا ہے, بہت سی چیزیں بھائیوں سے شیئر کی ہیں, بہت سی چیزیں بہنوں سے شیئر کی.
بعض چیزیں بھائیوں کے سامنے کرنے کی ہوتی ہیں، بہنوں کے سامنے نہیں. بعض بہنوں سے انسان راز کی باتیں کر سکتا ہے، بھائیوں سے. اب آپ کو کوئی سیٹنگ کہیں پسند آ رہی ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں. وہ بھائی سے تھوڑی کہو گے یار وہ ذرا پڑوسن کو لیٹر دے کے آ جا. بھائی بولے اگرچہ وہ خود لیٹر بازی کر رہا ہوگا صبح سے شام تک، بولے تجھے شرم نہیں آتی ہے، ابا کو بتاؤں گا. بہن کو آپ چھپڑ میں بول دو تو وہ آپ کا راز بھی رکھے گی. کیا خیال ہے؟ بولے کہ ٹھیک ہے میں اپنی بہن اپنی سہیلی کو پٹاتی ہوں تمہاری خاطر. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. وہ پٹا لے گی. تو ہر چیز ہر ایک کے سامنے کہنے کی نہیں. مائیں اپنی بیٹیوں سے جو باتیں کرتی ہیں نا وہ شوہر سے بھی نہیں کر سکتی. حقیقت ہے بعض باتیں مائیں اپنے شوہر سے نہیں کرتی، اپنی بالغ بیٹیوں کے سامنے وہ کر لیتی. صرف باپ اپنے بیٹوں سے جو مشورے لے سکتا ہے وہ بیٹیوں سے نہیں لے سکتا. تو اب جیسے ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، بیٹے اور بیٹیوں کو بھائی اور بہنوں کی بھی ضرورت ہے. اگر ایک ہی بیٹا ہے اس کی نہ بہن ہوگی نہ بھائی ہوگی، وہ زندگی میں کنفیوز ہوگا، اپنی اس کی زندگی کامل نہیں ہوگی. بہت ساری اس کی ذہنی گروتھ ایسی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ماضی میں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے بہن بھائی کثرت سے تھے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ تو مسلم ہے کہ لڑکے کو بھائی بھی چاہیے اور بہن بھی چاہیے. اب اگر ایک ہی بھائی مل جائے نا، اس کو لڑکے کو ایک ہی بھائی مل گیا تو دو کہیں بھی دو کا عدد جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھو. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بزرگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، کبھی اسکول میں کسی ایک سے دوستی نہ لگاؤ پکی. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جب دو ہوتے ہیں نا، دو، ایک بڑی بہترین مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کی دو بیویاں ہیں نا وہ آگ میں جلتا ہے. ذرا سا ادھر لڑکے گا تو وہ، ادھر لڑکے گا تو وہ، بیلنس رکھنا بہت مشکل. فرمائے تین بیویوں کی مثال ایسے جیسے ایک ہانڈی کے تین پائے ہوں، اس کو قرار آتا ہے. بہت خطرناک مثال ہے، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ اتنے بڑے صحابی. اور حقیقت ہے یا تو بیوی ایک رکھو یا کم از کم تین رکھو. یہ میرا تجربہ بھی ہے. دو میں یہ ہوتا ہے کہ ہدف دشمن متعین ہے سوکن کا. عورت کو پتا ہے کہ کباب میں ہڈی کون ہے، صرف یہ ہے، تو وہ پوری دشمنی کا جو وہ فوکس جو کرے گی نا سوکن کی طرف، یہ ہے، یہ ہے خطرناک. اور اس کو پتا ہے کہ کون ہے کباب میں ہڈی میرے لیے، یہ والی. جب تین ہو گئی نا تو نفرت تحلیل ہو جاتی ہے، تقسیم ہو کے کم ہو جاتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نفرت کیا ہو جاتی ہے؟ تحلیل، تقسیم، ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اور چار ہے تو سوگنوں کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آپ ایک الگ سی ٹینشن میں آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوگنوں میں پھر اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. جس کی چار بیویوں آپ اس سے جا کے پوچھو گے گھر میں لڑائی نہیں ہے، لیکن میرے لیے وہ خرچہ بڑھ گیا اس کا اور وقت ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو گیا. وہ ایک تو ہے، لیکن لڑائیوں کا عنصر کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ عورت کو کہہ رہی ہے اس سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، پتہ نہیں یہ ہے جو میرے میاں کو پٹا رہی ہے، وہ پٹا رہی ہے، تینوں مل کے پٹا رہی ہوتی ہے نا. تو تینوں یعنی نفرت تحلیل ہو گئی نا، تقسیم ہو گئی. جو چیز تقسیم ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے نا. ایک لڈو آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا تو آدھا 50% اس کے پاس ہے. اگر میں تین آدمیوں بانٹ دوں گا تو وہ لڈو کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا. تو نفرت بھی جب تین عورتوں میں تقسیم ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم. تو جب دو بھائی ہوتے ہیں، دو بیٹے ہوتے ہیں یا دو بیٹیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ کے لیے ان دونوں کو مینج کرنا بہت مشکل. ذرا سا بھی باپ کا رجحان ایک بیٹے کی طرف ہوگا تو دوسرا احساس کمتری کا شکار ہوگا، جیسے کہ ہوتا ہے. بیٹا کہے گا یار اباس کی نوازشیں ساری کس کی طرف ہیں؟ اور ظاہر ہے باپ کے دل میں یہ تو ہوتا ہے ایک کی محبت زیادہ ہو ایک کی کم. ماں ذرا سا ایک طرف ایک بیٹی کی طرف جائے گی تو دوسری بیٹی احساس کمتری کا شکار ہوگی. بعض دفعہ دو بیٹیوں میں ایک بہت خوبصورت ہوتی ہے، ایک بدصورت ہوتی ہے، ایک صحت مند ہوتی ہے، ایک کمزور ہوتی ہے. تو دو میں کمپٹیشن چلتا ہے خطرناک. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب عمومی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں تین کا عدد آ گیا نا، تین کا عدد آ گیا، وہاں یہ کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے. اگر ان بھائیوں میں کہیں نفرت بھی ہوگی تو وہ زیادہ نہیں ہوگی. ابا نے ترجیحی سلوک کر لیا نا ایک کے ساتھ تو دو ایک طرف ہو جائیں گے. وہ دو آپس میں بڑاس نکالیں گے، یار ابا کی نوازشیں اس طرف زیادہ ہیں، ہم کو ابا لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو اس کو اپنے غم سنانے کے لیے کوئی دوسرا تو ہوگا نا. اور پہلے والے سے ناراض نہیں ہوگا کہ ابا اس کو لفٹ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے تین بیویاں ہوں، آپ ایک کی طرف زیادہ مائل ہو گئے
تو بقیہ دو جن کو آپ نے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے وہ دونوں آپس میں غم شیئر کر لیتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھو ہمارے میاں ادھر زیادہ اور ہمیں لفٹ کم, تو غم شیئر کرنے کے لیے ان کو کوئی مل گیا نا, تو تھوڑی سی نفرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی, ریئیکشن کم ہو گیا. اور جس کی طرف آپ مائل ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے گی کہ آپ اس کی طرف کیا ہیں, اس کو لفٹ کرا رہے ہیں آپ. تو 3 کا جو عدد ہے کم سے کم مقدار ہے یہ, جس میں کمپٹیشن کی جو کھچاؤ ہے نا, جو تناؤ ہے وہ تھوڑا کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی لیے کم سے کم 3 بیٹیاں اور کم سے کم 3 بیٹے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کوئی بھی بات بے موقع نہیں کرتا, اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. وہ لاجک ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے 2 ہیں, ابھی بھی موقع ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی خاندان کو مکمل کریں. ہاں اللہ ہی کی طرف سے کسی کو اولاد نہ مل رہی ہو تو پھر اللہ کی مرضی, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا میں جس کو چاہوں گا صرف بیٹیاں دے دوں گا, جس کو چاہوں گا صرف اور صرف بیٹے دے دوں گا, اور جس کو چاہوں گا بانج کر دوں گا, جس کو چاہوں گا دونوں دوں. ویسے بھی ایک بات یاد رکھو, اولاد چاہیے ہمیں یا ولد چاہیے؟ بولو بھائی, شادی کی کیوں جاتی ہے؟ اولاد کے لیے. ولد کہتے ہیں ایک بچے کو, اولاد ولد کی جمع ہے, اور یہ عربی کا لفظ ہے جو کم از کم کتنے افراد پہ صادق آتا ہے؟ عربی میں پلورل جو ہے نا 3 سے شروع ہوتا ہے, 2 سے نہیں ہوتا. تو ہم سب کو اولاد چاہیے نا, اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اولاد کو نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو اولاد کا عدد شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ 3 سے ہو رہا ہے. اور اولاد میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کہتے ہیں کہ اس کو کم از کم 3 لڑکے اور کم از کم 3 لڑکیاں. حکومت نے فوج کو میں نے سنا ہے کہ ابھی آرڈر دیا ہے, صحیح ہے نا, تو آپ لوگ بھی پولیس کی دھمکیوں سے مان جائیں تو اچھا ہے, فوج نہ بلوانی پڑے. یہ بھی تقیہ کلام ہے جو زبان سے نکالنا چاہ رہا ہوں, پولیس بلواؤ فوج بلواؤ, لیکن جب تک نہیں نکلتا برداشت کریں. یہ بھی یہ جو ہے نا لبرل طبقہ, یہ ہماری خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فضول باتیں کر رہا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہو جائے گی اگر تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, تربیت کیسے ہوگی. بھائی ماں باپ جیسے تربیت کرتے ہیں, بھائی بہن بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. لوگ اس پہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بچہ خراب نکل آئے گا, ایک بھائی وہ سب کو خراب کر دے گا. ایک تو موضوع چھیڑو تو پھر وہ نمٹانا مشکل ہو جاتا ہے. بس یہ آخری بات کر کے میں اترواتا ہوں. یاد رکھو بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان میں کوئی خرابی ہو تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ خرابی میرے بھائی کی طرف ٹرانسفر ہو. دوستی کا رشتہ ایسا ہے کہ دوست اگر خراب ہوگا تو وہ چاہے گا میرا دوست بھی خراب ہو. بڑا بھائی اگر سگریٹ پیتا ہے وہ چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ نہ پیے, لیکن اس کے ساتھ جو اٹھنے والے بیٹھنے والے دوست ہیں ان کو بہرحال پلائے گا کہ آپ بھی پیو یار, ٹچ لگا کے دیکھو. یہ رشتہ اللہ نے بھائی بہنوں کا ایسا بنایا ہے کہ ان میں برائی ٹرانسفر کرنا مشکل ہے, بھلائی ٹرانسفر ہوتی ہے. بڑا بھائی اگر سگریٹ بھی پیتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ پیے اور نماز نہ پڑھے. وہ کہے گا وہ نماز پڑھے, یہ والی خیر مجھ سے لے, مگر سگریٹ کی عادت نہ ڈالے. تو خیر ٹرانسفر ہوتی ہے زیادہ تر. کبھی کبھار برائی بھی ہوتی ہے, میں نے بتایا نا قواعد کلیہ نہیں ہوتے, اس کے خلاف ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن ہم شریعت وہ بات کرتی ہے جو عمومی نظام ہے, عمومی قاعدہ ہے, عمومی کلیہ ہے. عمومی قاعدہ عمومی کلیہ یہی ہے کہ بھائی بہنوں میں خیر ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے, شر ٹرانسفر نہیں ہوتا. اگر آپ کے گھر میں بھائی بہنوں کی تعداد برابر نہیں ہوگی تو آپ کے بچے باہر دوستیاں لگانے پر مجبور ہوں گے اور باہر کا ماحول ان کو خراب کرے گا. یقین نہ آئے تو 2 بھائی بہنوں کو اکٹھا اسکول دے کے بھیجیں, وہ کم خراب ہوں گے. اکیلے کو بھیجیں تو وہ فوراً خراب ہو جائے گا. اس کو فوراً دوسرے لڑکے کلاس فیل ہو جائے نا, اس کے ویڈیو میں غلط فلمیں دکھائیں گے, اس کو غلط میسج دکھائیں گے. اگر بھائی بہن نگرانی کرنے والے نہ ہوئے تو ماں باپ کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی. لیکن اگر بھائی بہن ہیں اسی کلاس میں یا اسی اسکول میں تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میرا دوسرا بھائی نہ دیکھ لے, اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ والا مجھے نہ دیکھ لے. اس سے زیادہ کیا اور کیا چاہیے سمجھانے کے لیے. اور رہا مسئلہ صحت کا, خواتین کی صحت اس سے خراب نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے. آج کل خواتین میں موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے جو لاکھوں ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے. یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیں اپنے رشتہ دار خواتین میں, جس خاتون کے بچے زیادہ ہوں گے وہ سلم اسمارٹ ہوگی, جس نے بچوں کی پیدائش کو روکا ہے وہ موٹی ہو جائے گی. کیونکہ ہم جب جو کچھ کھاتے ہیں نا ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے تو ہماری چربی جسم کی برقرار رہتی ہے.
مردوں کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے دوڑ لگانے سے، محنت مشقت کے کام کرنے سے. خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، ان میں زیادہ محنت کے کام نہیں ہیں، تو ان کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے نسل بڑھانے سے، بچوں کو فیڈ کرانے سے. چربی نہیں بڑھتی، وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے لیکن وہ دوبارہ ریپیئرنگ ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے یہ، اللہ کا فوراً سب ریپیئرنگ ہوگی، دوبارہ جو ہے نا وہ صحت بحال ہو جاتی ہے ان کی. لیکن اگر وہ یہ نسل روک لیں گی اور پراٹھے اسی طرح سے کھا رہی ہیں تو وہ پراٹھے تو پھٹیں گے پھر جا کے. اب خواتین کیا کرتی ہیں، بچے دو ہی اچھے، 2 بچوں کے بعد قدرت تو مطالبہ کر رہی ہے بھائی نسل بڑھاؤ، سسٹم ہے وہ، قدرت کا سسٹم ہے وہ، ایک پورا ایک پروسیس جو اللہ نے عورت کے اندر لگا دی ہے، وہ پروسیس تو کام کر رہا ہے. اسی کے تحت اللہ اس کو روٹیاں کھلا رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس پروسیس میں انرجی سے وہ انرجی سرو نہیں ہو رہی. تو نتیجہ کیا نکلے گا، چربی پیدا ہونا شروع، پھر بیماریاں، پھر جناب کبھی جا رہی ہیں جم جا رہی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں وہاں ورزش کر رہی ہیں. اب جم جانا ہے ٹھیک ہے، میں جم کے خلاف نہیں ہوں، پردے کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی خاتون جم جائیں تو جائیں، لیکن جم سے یہ وہ طریقہ تھوڑی ہے جو قدرت نے آپ کے ذمہ لگائے، وہ بات تھوڑی. اور پھر کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس میں، پھر آپ کو نسل بھی نہیں مل رہی. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ پراٹھے انڈے اسی حساب سے چل رہے ہیں. اور پھر کیا کرتی ہیں بعض خواتین، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. وہ بھی صحیح نہیں ہے، کھانا پینا ہی بالکل چھوڑ دیا جائے تو وہ کمزوری ہے. جب آپ قدرت اور فطرت سے بغاوت کرو گے تو الجھنیں پیدا ہوں گی. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ لندن اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہے نا بایولوجی کے، وہ یہ کہتے ہیں، آپ کو ان کے حوالے بھی دکھا سکتا ہوں انگلش میں ان کی کتابوں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عورت نسل روکتی ہے اس کی صحت کا کباڑا ہو جاتا ہے، اور جو نسل بڑھاتی ہیں جو خواتین وہ سلم رہتی ہیں، اسمارٹ رہتی ہیں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے، وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کا اس کام میں مشغول ہونا اس کی صحت کے لیے مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے، ورنہ قدرت اس کی وہ ذمہ داری نہ لگاتی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اس سے. اب خواتین کے 2 بچوں کے بعد وہ فارغ ہو جاتی ہیں، اب کچھ کرنے دھرنے کا ہے ہی نہیں. اب کیا ہے، اب میاں سے بڑھے کچھ کرنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے، کوئی کام نہیں، جاب کر رہی ہیں نہ کوئی کام ہے، تو اب کیا ہے، سارا دن فیس بک واٹس ایپ، اور اس نے یہ بولا چمونی آپا یہ بول کے گئی تھی میرے کو، یہ بول گئی، ہر بات نوٹ کر رہی ہیں. وہ ایک آدمی کے گھر میں طلاق ہوئی، میں نے کہا کیوں طلاق ہوئی، کہہ رہے میری بیوی کے پاس کرنے دھرنے کو کام ہی نہیں تھا. تو کبھی کوئی چمونی آپا آ رہی ہیں، اس نے تو نہیں کہا چمونی آپا، ہر محلے میں 2-3 چمونی آپائیں ہوتی ہیں، حقیقت ہے یہ. وہ آ کے کہہ رہی بہن اس کو پتا ہے کیوں ہو گیا، اس کو پتا تمہارے میاں نے تمہیں کیا دیا، کہہ رہے ہیں ایسا ہمیں یہ میز خرید، یہ والا فریج دیا تمہارے میاں نے، میرے میاں نے تو دیکھو. اب خام ہمیں میاں کے خلاف سارا دن کرنے دھرنے کا کچھ نہیں ہے، غیبتیں، بہتان، نتیجہ کیا نکلا، طلاق ہو. جب بچے ہوتے ہیں تو عورت کس کی طرف مشغول رہتی ہے، اور عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہیں. عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جتنی اس کی اولاد ہے اتنی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یقین نہ آئے، کسی خاتون کے بچے کو اٹھا کے پیار کریں، اس سے اس عورت کے دل میں جو لڈو پھوٹتے ہیں نا کہ میرے بچے کو پیار کیا جا رہا ہے، کسی چیز سے عورت اتنا خوش نہیں ہوتی. یہ میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بچے بوجھ ہیں. عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہے. جب بچہ ہنستا ہے نا چھوٹا، تو ماں کے دل میں جو ہنسی پیدا ہوتی ہے اور جو کھلکھلاہٹ ہوتی ہے، جو خون بڑھتا ہے، اس کو ریکارڈنگ میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو لکھا نہیں جا سکتا. لیکن عورت کو پتا بھی ہے کہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے لگاتی ہے، ہائے میرا لال میرا سندر، چوم چوم کے مار دیتی ہیں. کہتے ہیں نا ایک اندھی کی عورت کے بچہ پیدا ہوا، چوم چوم کے ہی مار دیا اس کو، نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو، چوم چوم کے جان سے مار دیتی ہیں. اس کو اتنا پیار، تو مزہ آ رہا ہے نا تبھی تو، لیکن اگلا نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر یہ بوجھ ہے تو اٹھا کے ایک سینٹر میں جمع کرا دو اس کو. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کہ آپ نے ایک مٹھائی کھائی، آپ کو مزے کی بھی لگ رہی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو اگلا لڈو نہ کھلانا، یہ کڑوا ہے. اور ہماری خواتین کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا آپ کر رہی ہو، خرچے کون اٹھا رہا ہے، میاں اٹھا رہا ہے سارے. جیبیں کس کی خالی ہو رہی ہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. میں مانتا ہوں کہ عورت کا بھی بڑا کردار ہے، بچے رات کو پیشاب بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، پیشاب کی ذمہ داری پیمپر نے لے لی، وہ دن میں 2 ٹائم آپ نے تبدیل کر